بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 75 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان میں سے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان منافقوں میں بعض وہ بھی ہیں جو دولت فرمائی اس کو صدقہ اور خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ آیت 75 یہ بھی جو احادیث ہیں اور تفسیر ہیں اس کے مطابق کہ یہ جو عہد کیا گیا تھا، یہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ثعلبہ بن ابی حاتم، ثعلبہ بن ابی حاتم، اور یہ واقعی منافق شخص تھے، تو ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ ثعلبہ بن ابی حاتم انہوں نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مال عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے ثعلبہ، کم مال ہو تم اس کا شکر ادا کرو، یعنی جو جتنا مال ہے اس کا شکر ادا کرو، اس سے بہتر ہے کہ زیادہ مال ہو اور تم اس کی ناشکری کرو، شکر ادا نہ کر سکو۔ پھر اس کے بعد کئی دنوں کے بعد وہ دوبارہ حضور کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مال عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا ثعلبہ تم پر افسوس ہے کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ تم رسول اللہ کی مثل ہو جاؤ، میں اللہ کی قسم میں اگر سوال کروں کہ پہاڑ میرے لیے سونا اور چاندی بہائیں تو وہ ضرور بہائیں گے۔ پھر آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے مال عطا کرے، اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے مال دیا تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ تب رسول اللہ نے دعا کی اے ثعلبہ میں تمہاری دعا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کی اے اللہ ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے انہیں بہت مال سے نوازا اور بکریاں عطا کی۔ وہ بکریاں اتنی افزائش نسل ہوئی ان بکریوں کی کہ مدینہ کی گلیوں میں وہ بھر گئیں بکریاں، مدینہ کی گلیوں میں۔ تو پھر یہ شخص اس نے نماز میں آنا بند کر دیا، جمعہ میں آنا بند کر دیا، اور کبھی کبھار حضور کی بارگاہ میں آتا، حتیٰ کہ کثرت مال کی وجہ سے یہ حضور سے بھی بالکل کٹ آف ہو گیا، حضور کی بارگاہ سے۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم نازل کیا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اس سے جا کر صدقہ لو اور اس سے جا کے زکوٰۃ دو، صحابہ کو بھیجو۔ تو جب صحابہ زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے رسیو کرنے کے لیے زکوٰۃ لینے کے لیے دو صحابی گئے، تو ایک شخص انصار میں سے تھا اور ایک شخص جو ہے وہ بنو سلیم میں سے تھا، اور ان کے لیے زکوٰۃ کی مقدار وہ جانوروں کی عمریں لکھ دیں کہ اتنی مقدار ہے اور اتنی جانوروں کی عمر ہے، یہ زکوٰۃ کی کوانٹٹی ہے، اتنی زکوٰۃ تم پہنچا دو۔ جب اس شخص کے پاس وہ صحابی دو، ایک انصاری ایک بنو سلیم میں سے دو صحابی گئے، تو اس شخص نے کہا کہ آپ کل آنا، ابھی مصروف ہوں، کل جب میں فارغ ہوں گا، لوگوں سے فارغ ہو جاؤں گا تب میرے پاس آنا۔ حالانکہ حضور کا مکتوب لے کر گئے تھے وہ صحابہ، اور حضور نے فرمایا تھا کہ یہ مکتوب میرا اس کو جا کر پڑھ کر سنانا۔ تو اس نے کہا پہلے آپ لوگوں سے وصول کر لیں، جب وہاں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر ہماری طرف آنا۔ تو جب صحابی پھر دوبارہ اس کے پاس آئے تو اس نے کہا خدا کی قسم یہ زکوٰۃ تو جزیہ کی بہن ہے، یعنی اس نے پینلٹی جانا، زکوٰۃ کو ایک کراہت محسوس کی دینے کے لیے۔ تو صحابہ نے وہ پھر زکوٰۃ نہیں لی اور وہ زکوٰۃ لیے بغیر چلے گئے حضور کی بارگاہ میں، اور جا کر یہ بیان کیا کہ اس نے یہ کہا ہے یہ زکوٰۃ تو جزیہ کی بہن، جزیہ کہتے ہیں جو نان مسلمز ہوتے ہیں جو وہ ادا کرتے ہیں مسلم اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں، یعنی وہ ان کے اوپر ایک پینلٹی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ان دونوں نے رسول اللہ کے پاس جا کر یہ واقعہ عرض کیا کہ یہ اس طرح سے بیان کر رہا ہے جزیہ اس کو کہہ رہا ہے۔ تب اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، تب آیت یہ نازل فرمائی اور ان میں سے بعض منافقین، پھر فرمایا اور ان میں سے بعض منافقین وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر ہم کو اللہ اپنے فضل سے مال دے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے۔ تو گویا یہ اس شخص کے متعلق آیت مبارکہ۔ پھر جا کر ثعلبہ کو ایک انصاری شخص نے کہا کہ تم تو ہلاک ہو گئے، تیرے متعلق قرآن مجید میں اس طرح آیتیں نازل ہو رہی۔ تب ثعلبہ حضور کے پاس گیا، اس نے اپنے بالوں میں خاک ڈالی اور رونے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، لیکن رسول اللہ نے اس سے زکوٰۃ قبول نہیں فرمائی، حضور نے زکوٰۃ موڑ دی، واپس لی، حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا، حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ نے زکوٰۃ نہیں لی اس شخص سے، ثعلبہ سے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت آئی تو یہ شخص ابوبکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آیا اور کہا اے ابوبکر
آپ کو معلوم ہے کہ اپنی قوم میں میرا کیا مقام ہے اور رسول اللہ کے نزدیک میرا کیا مقام تھا، آپ مجھ سے زکوٰۃ قبول کر لیجیے۔ حضرت ابوبکر نے اس سے زکوٰۃ لینے سے بھی انکار کر دیا اور فرمایا حضور نے لی تو میں کیسے لوں؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، وہ شخص دوبارہ سال بعد حضرت عمر کے پاس آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کر دیا۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، حتیٰ کہ یہ سال بعد حضرت عثمان کے دور خلافت میں مر گیا۔ تو یعنی کہ اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہوگی اور کیا عذاب ہوگا کہ اللہ کے نبی اور اللہ ان کے صدقے کو ہی قبول نہیں فرما رہا اور خیرات کو ہی قبول نہیں فرما رہا۔ اب یہاں پر بڑا اہم پوائنٹ ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے، اور وہ یہ کہ اس شخص نے دعا کروائی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے، اور حضور نے 2 بار یا 3 بار دعا اس لیے نہیں کی تھی کہ یہ مال کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا، حضور دیکھ رہے تھے مستقبل، تو حضور نے نہیں کی، مگر جب یہ تاکید کے لیے بار بار آیا تو حضور نے دعا کر دی کہ اللہ صالبہ کو مال عطا فرما۔ پھر جب مال ملا تو مال ملنے کے بعد پہلے 5 نمازوں کے لیے حضور کے پاس آتا تھا، پھر 1 نماز چھوڑ دی، 4 میں آنا شروع ہوا، پھر اور مال ہوا، پھر 3 میں آنا شروع ہوا، پھر اور مال ہوا، 2 میں آنا شروع ہوا، پھر 5 نمازوں میں نہ آنا بند ہو گیا، جمعہ کے جمعہ آنا، پھر مال اتنا ہو گیا کہ جمعہ کا جمعہ بھی ختم ہو گیا حضور کی بارگاہ میں، صرف عیدین پہ ملاقات ہوتی، پھر مال اتنا کثیر ہو گیا کہ عیدوں پر بھی حضور کی بارگاہ میں نہ آنا، نماز کے لیے نہ آنا، اور اس سے بڑھ کر پھر جہالت اور اس سے بڑھ کر عذاب یہ کہ پھر جب زکوٰۃ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو اور صحابہ کو بھیجا جا رہا ہے، اور بھیجنے والے اللہ کے نبی خود ہیں، اللہ کے نبی خود بھیج رہے ہیں، صالبہ کے پاس جاؤ اور جا کر مانگو اس سے زکوٰۃ، تو یہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتا ہے صالبہ، اور کہتا ہے زکوٰۃ تو جزیہ کی بہن ہے، یعنی اسے پینلٹی سمجھتا ہے۔ اب یہاں پہ ذرا غور کریں آپ، رک کر انسانی نفسیات کو دیکھتے ہوئے اور انسانی رویوں کو دیکھتے ہوئے کہ ایک وقت تھا جب مال کی قلت تھی مگر ایمان مضبوط، صحبت رسول دستیاب تھی، نمازوں کی پابندی تھی، مگر مال کی محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ ایمان سے محروم ہوتا چلا گیا، صحبت رسول سے محروم ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ دین کے احکامات سے منحرف ہو گیا۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ایسے مال سے بچانا جو تیری محبت سے منہ موڑ دے، جو تجھ سے منہ موڑ دے، ایسے مال سے بچانا، ایسے مال سے بچانا جو نماز سے غافل کر دے، ایسے مال سے بچانا جو حضور کی محبت سے غافل کر دے، ایسے مال سے بچانا جو حضور کے دین کے احکامات سے غافل کر دے۔ یعنی یہ دعا ہونی چاہیے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے قلوب میں، ہماری نمازوں میں، ہماری دعاؤں میں، یہ دعا ہونی چاہیے۔ ہم مال کثرت سے مانگتے ہیں، کثرت مال جائز طریقے سے ہو بھی سکتی ہے، کوئی حرج نہیں اگر جائز طریقے سے، حلال طریقے، مگر ساتھ میں سلامتی ایمان بھی مانگیں، سلامتی ایمان، محبت خدا، محبت رسول، صحبت خدا، صحبت رسول، صحبت ایمان، ایمان کی تقویت، یہ بھی مانگیں، ذکر اذکار نماز بھی مانگیں، کہیں ایسا مال نہ مل جائے جو ان سب چیزوں سے ہمیں دور کر دے۔ تو پناہ مانگنی چاہیے ایسے مال سے جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، پناہ مانگنی چاہیے ایسی دنیا سے جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، پناہ مانگنی چاہیے ایسی دنیاوی لذتوں سے جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی فکر سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی بندگی سے انسان کو غافل کر دے۔ یہ دعا ہونی چاہیے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ حالانکہ وہ صحابی تھے، پہلے مال کی قلت تھی تو سارا کچھ مضبوط تھا، مگر پھر بعد میں کیسے نفسیات بدلی۔ تو مال کا ہونا بھی آزمائش ہے اور مال کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے، بلکہ مال کا ہونا وہ زیادہ آزمائش والا ہوتا ہے مال کے نہ ہونے سے۔ مال کا کم ہونا وہ کم آزمائش ہے، مال کا زیادہ ہونا زیادہ آزمائش ہے، چونکہ اس کا حساب ہے۔ تو اس لیے اس واقعہ سے ہمیں یہ چیز بھی اخذ ہو رہی ہے کہ ہمیں کہاں پر اپنے ایمان کو رکھنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 76 ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن
فضلہ باخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، کہ پس جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا کیا، یہ وہی سالبہ کی بات ہو کہ جب دعا کی حضور نے اور اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا کیا، باخلوا بہ، تو اس نے اس میں بخل کیا، جب مال عطا کیا تو اس نے بخل کیا، وتولوا وہم معرضون، اور انہوں نے پیٹھ پھیر لی، یعنی حضور نے جب بھیجا زکوٰۃ دینے کے لیے تو مال پیٹھ پھیر لی اور منہ موڑ لیا اور اعراض کرنے لگا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سو اس کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں، یہ اسی سالبہ کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 77 میں، سو اس کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا، یعنی مال کی محبت ڈال دی، جس دن وہ اس کے حضور پیش ہوں گے قیامت تک کے لیے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ مال ملے گا تو اس کو صدقہ کریں گے، لیکن اس کے انہوں نے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ بھی جھوٹ بولتے تھے۔ پھر اسی طرح اسی آیت 78 میں مزید فرمایا اسی سالبہ کے متعلق، عالم یعلم ان اللہ یعلم سرہم، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ان کے دل کے راز کو بھی اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور بے شک اللہ تمام عیبوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے، یعنی اللہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں خفیہ ہو اعلانیہ ہو، اللہ اس کو جاننے والا ہے، اللہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ تو یہ پورا جو 3-4 آیات ہیں یہ در حقیقت اسی سالبہ کے متعلق ہی نازل ہوئی ہیں، اس سالبہ کے متعلق، اور یہ حالانکہ پہلے یہ صحابی جو تھے وہ بہت زیادہ حضور سے قربت میں رہتے تھے، مگر مال کی کثرت کی وجہ سے ان پر یہ سارا پھر قہر اور عذاب نازل ہوا، مال کی کثرت کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔